أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي. محترم سامعین، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر، یعنی کہ جو رشوت لیتا ہے اور رشوت دیتا ہے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ رشوت کہتے کسے؟ کہ اگر کوئی بھی شخص کسی ناحق چیز کو کہ جس پر اس کا حق نہیں ہے اگر وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ عوض دے کر مال ناحق کو لینے کی کوشش کرنا، یہی رشوت کہلاتا ہے۔ کہ انسان جب اس طرح کا معاملہ کرتا ہے تو پھر وہ رشوت کا شکار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر بات رشوت جو لیتا ہے اس کے تعلق سے سمجھ میں آتی ہے کہ رشوت لینے والا ہے، چلو اس کو سزا تو ملنی چاہیے، لیکن رشوت دینے والے پر سزا کیوں؟ وہ تو دے رہا ہے۔ تو وہ اس لیے کہ رشوت لینے والے کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت، یہ حوصلہ پیدا کہاں سے ہو رہا ہے؟ اب یہاں پر دیکھیں، اگر رشوت دینے والا ہی رشوت دینے پر راضی نہ ہو تو پھر رشوت لینے والا کیسا لے گا؟ تو لہذا یہاں پر رشوت جو لینے والا ہے اس کو جو رشوت وہ لے رہا ہے اس پر ابھارنے والا یہی رشوت دینے والا ہے۔ اس لیے لینے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پایا اور اسی طرح دینے والا بھی اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پایا۔ اسی طرح محترم سامعین، بر اعظم جو ایشیا ہے، تعجب کی بات ہے، خیر ہونا نہیں چاہیے کہ اس ایشیا جو کہ بر اعظم ہے، اس میں سب سے زیادہ جس ملک میں رشوت لی اور دی جاتی ہے وہ ہندوستان ہے۔ یہاں پر تقریباً 47 سے 50%، یعنی کہ آدھا 50% تک لوگ رشوت لیتے ہیں اور یہاں پر عام ہے یہ چیز۔ اب یہ رشوت لی اور دی کیوں جاتی ہے؟ اس کی اصل وجہ محترم سامعین قانون پر عمل آوری کا نہ ہونا ہے۔ کہ قانون بنایا جائے اور اس پر عمل جب ہوتا نہیں ہے تو یہیں سے انصاف کا خون ہونے لگتا ہے۔ جب قوانین پر عمل آگہی نہ ہو تو پھر یہیں پر لوگ کیا ہے اپنے راستے نکالتے ہیں اپنے حق کو یا پھر ناحق کو پانے کے لیے، اور یہیں سے رشوت جنم لیتی ہے۔ کہ جہاں پر انصاف کا خون ہوتا ہو، قوانین پر عمل آوری نہیں ہوتی، کہ جس چیز کے لیے، جس جرم کے لیے جو قانون بنایا جائے، مجرم کو اگر وہ سزا نہ دی جائے، وہ قانون کے تحت اس کی گرفت نہ کی جائے، تو پھر یہیں سے رشوت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور اس تعلق سے ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں قانون کی حیثیت کیا رہ گئی ہے۔ تو لہذا اسی کی بنیاد پر رشوت نے جنم لیا ہے اور ہمارے ہندوستان میں یہ بہت زیادہ رائج ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ رشوت کی سطح ہمارے پاس اتنی گھڑ گئی ہے یہاں تک کہ انسان اپنی عزت و آبرو کو بیچ کر ناحق چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اخباروں میں مل جائیں کہ جہاں پر رشوت اپنی جسمانی شکل میں دی جا رہی ہے، اپنی عزتوں و آبروں کا خون کر کے مال ناحق کو حاصل کرنے کی آج کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، اسی لیے شریعت نے اس کی سزا بڑی کڑی رکھی ہے کہ جہاں پر انصاف کا خون ہوتا ہو، قانون کو جہاں پر قانون سے کھیلا جاتا ہو، تو پھر ایسے ملک میں، ایسے سمجھیے کہ صوبے میں، ایسی ریاست میں کہیں پر بھی امن پنپ نہیں سکتا، کہیں پر بھی انسان سکون کی زندگی گزار نہیں سکتا۔ اور شریعت اس معاملے میں بڑی پابندیاں رکھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ چاہیے کہ اسے سکون ملے،
اور سکون کے لیے، امن و امان کے لیے شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور اس پابندی سے جتنا انسان دور بھاگے گا، جتنی مخالفت کرے گا، جتنا بڑا نقصان مجموعے کو، ایک معاشرے کو ہو سکتا ہے کسی بھی کام سے، کسی بھی گناہ سے، جتنا بڑا نقصان اتنی بڑی سزا شریعت نے رکھی ہے۔ تو لہذا ایک تو انسان جب رشوت لیتا ہے، دیتا ہے، تو وہ اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ جو رشوت دینے والا ہے اور لینے والا ہے، دونوں کے دونوں جہنمی ہیں۔ ایک تو لعنت کے مستحق قرار پائے ہیں، یہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، خیر و برکت سے محرومی ان کے مقدر میں ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ مرنے کے بعد جہنمی بھی قرار پائے گی۔ تو اتنی بڑی سزا شریعت نے رکھی ہے، گرچہ کہ ہر مذہب نے رشوت لینے اور دینے کو برا جانا ہے، لیکن ان کے پاس سزائیں ایسی نہیں ہیں۔ رشوت لے لیا بس قید و بند کر دو، اس کی جو ملازمت ہے اس سے نکال دو، اسے یہ کر دو، وہ کر دو، ایسی معمولی سزائیں رکھی، لیکن شریعت کہتی ہے کہ اسے بخشا نہیں جائے گا، یہ تو اللہ کی رحمت سے بھی دنیا میں محروم رہے گا، اور آخرت میں ایسے اشخاص جہنم میں بھی چلے جائیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس سے انصاف کا خون ہوتا ہے، مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے، معصوم کی معصومیت سے یہاں پر کھیلا جاتا ہے، ناحق مال ہڑپا جاتا ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان کے ہر محکمے میں، خصوصاً سرکاری جتنے محکمے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، یہاں پر رشوت کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں عام ہوتی ہے، اور آج ہمارے پاس بھی چھوٹے سے چھوٹے معاملات میں، یہاں تک کہ یہاں پر رشتہ داریوں کو بھی دیکھا نہیں جاتا، یہاں پر محبتوں کا بھی خون کیا جاتا ہے تھوڑے سے مال کو حاصل کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے سامنے کون ہے، یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، دیکھا نہیں کرتے۔ بس یہ مال کی محبت نے آج انسان کو اتنا دیوانہ بنا دیا ہے مال کا، کہ یہاں پر محبتوں کا خون ہوتا ہے، رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہاں پر دشمنیاں مول لی جاتی ہے، بس تھوڑے سے مال کے لیے اس رشوت کی بنیاد پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رشوت جیسے جرم عظیم سے ہمیشہ بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام معاملات سے ہماری حفاظت فرمائے جس کے ذریعے سے ہم رشوت کا شکار ہو سکتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھلائی کے کام انجام دینے والا بنائے، دین مستقیم پر ثابت قدم میں رہنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔